بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا مصنف اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سبق جاری و ساری تھا اور ہم کتاب الصلاۃ پڑھ رہے تھے۔ تو کل کے سبق کے اندر ہم نے عورتوں کا نماز عید کے لیے نکلنے کے متعلق کچھ احادیث پڑھی تھی، اور آج وتر نماز کے بارے میں کچھ احادیث پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں۔ ان ابی یعفور العبدی ان من حدث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو یعفور عبدی سے روایت ہے، وہ اس شخص سے روایت کرتے ہیں جس شخص نے آپ سے حدیث بیان کی، اور وہ شخص روایت کرتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، یعنی عبداللہ ابن عمر۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی زادکم صلاۃ وہو وتر، اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک نماز کو زائدہ فرمایا ہے، یعنی زائد فرمایا ہے، اور وہ نماز وتر ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افترض علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر نماز فرض قرار دی ہے، وزادکم الوتر، اور تم پر وتر نماز کو زائدہ کیا ہے۔ اور ایک تیسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نماز وطر کو زائد کیا ہے، زادکم صلاۃ الوتر، آسان ترجمہ ہے۔ اور چوتھی روایت کے اندر ہے کہ ان اللہ تعالی زادکم صلاۃ وہی الوتر وحافظوا علیہا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک نماز کو زائد فرمایا ہے اور وہ وطر نماز ہے، تو اس پر تم حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو، یعنی اس کو پڑھا کرو۔ تو یاد رکھیں، بقیہ جتنی بھی نمازیں ہیں، 5 وقت نماز یا نماز جمعہ، تو یہ ساری نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اور نماز وطر جو ہے، وہ نماز وطر یہ واجب کے حکم میں ہے، یعنی فرض کے قریب ہے، اس کی تاکید فرض ہی کی طرح ہے لیکن فرض نہیں ہے، فرض کے حکم میں ہے۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں اب ابو اسحاق سے، وہ سائم بن حمزہ سے روایت کرتے ہیں۔ سائم بن حمزہ کہتے ہیں کہ سألت علی کرم اللہ تعالی وجہہ عن الوتر احق ہوا، حضرت عاصم بن حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا نماز وتر کے بارے میں کہ کیا وہ ثابت ہے، کیا وہ حق ہے؟ فما فقال اما حق الصلاۃ فلا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہرحال جو نماز وتر ہے وہ حق کے صلات کی طرح ہے۔ تو انہوں نے فرمایا لا، یعنی نماز وہ وتر نماز فرض نماز کی طرح نہیں ہے، بلکہ ولیکن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی وہ سنت جو واجب کے حکم میں۔ فلا ینبغی لأحد ان یترکہ، تو کسی بھی شخص کو جائز نہیں کہ وہ نماز وتر کو ترک کریں۔ ٹھیک ہے، نماز وتر فرض نہیں ہے لیکن اس کی تاکید بہت ہے، جس کی وجہ سے وہ نماز واجب ہو جاتی ہے۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں، حماد سے روایت ہے، حماد حضرت ابراہیم سے، وہ اسود سے، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعتیں نماز وتر پڑھا کرتے تھے۔ یقرأ فی الاولی، پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، وفی الثانیۃ بقل یا ایھا الکافرون، اور دوسری روایت میں قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت کے اندر، وتر کی تیسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے اندر، وتر کی پہلی رکعت کے اندر ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، وسبح اسم ربک الاعلی، اور اس سورہ فاتحہ کے ساتھ سبح اسم ربک الاعلی ملاتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون ملاتے تھے۔ اور تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ ام الکتاب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد یعنی سورہ اخلاص ملاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعتیں وتر پڑھتے تھے۔ آگے حدیث پاک ان زبید بن حرس یامی، زبید بن حرس یامی سے روایت ہے، وہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عبد الرحمن بن ابزی
سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی رکعت کے اندر پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلی، اور پڑھتے تھے قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت کے اندر وقل هو اللہ احد، اس ثالثۃ، تیسری رکعت کے اندر قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الوتر فی الرکعۃ الاولی سبح اسم ربک الاعلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری کے اندر قل للذین یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ وہکذا فی قراءۃ ابن مسعود، اسی طرح قراءۃ ابن مسعود کے اندر ہے کہ آپ یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد اللہ پڑھتے تھے۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الوتر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ اور تیسری روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعتیں نماز وتر پڑھتے تھے، ان میں سے پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد اللہ پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری روایتیں سیم ہیں، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ اور ابو سفیان سے روایت ہے، وہ ابو نضر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا لا فصل فی الوتر، نماز کے اندر فصل نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندہ نماز وتر پڑھ لے اور نماز فرض پڑھ لے، نماز عشاء پڑھ لے، پھر اس وتر نماز کو چھوڑ دے۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک کر لینا، صحیح ہے۔ وتر نماز کو پڑھنا ہے کیونکہ یہ واجب ہے۔ آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الفطر اول اللیل مسخط الشیطان، کہ رات کے شروع والے حصے کے اندر نماز وتر پڑھنا یہ شیطان کو مسخط کا مطلب ہوتا ہے اس کو دھوکے میں ڈال دینا، وَأَكْلُ السُّحُورِ مَرْضَاتُ الرَّحْمَٰنِ، اور سحری کے اندر کھانا یہ رحمان کو راضی کرنے والا ہے۔ مسخط کا مطلب ہوتا ہے ناراض کرنا، غم زدہ کرنا، یا پھر اس کو غصہ دلانا۔ تو جو بندہ نماز وتر شروع والی کیفیت کے اندر پڑھتا ہے، رات کے شروع والے حصے میں پڑھتا ہے، تو اس سے شیطان غضبناک ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے غضبناک ہونا، شیطان کو غضبناک کرنا ہے۔ اور سحری میں کھانا، ٹھیک ہے، یہ رحمان کو راضی کرنا ہے۔ آگے حدیث پاک ہے، حماد سے روایت ہے، وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو عبداللہ جدلی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول اللیل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے شروع والے حصے کے اندر نماز وتر ادا فرمائی، واوسطہ، اور ایک مرتبہ آپ نے رات کے درمیانے حصے میں نماز وتر ادا فرمائی، وآخرہ، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وتر رات کے آخری حصے میں ادا فرمائی، لیکن یکون واسعا علی المسلمین، تاکہ یہ وسعت ہو جائے مسلمانوں پر، اے ذالک اخذ بھی کان ثوابا، یعنی تینوں وقتوں کے اندر نماز وتر پڑھنا جائز ہے۔ نماز کے شروع والے حصے کے اندر بھی، رات کے شروع والے حصے کے اندر بھی، رات کے آخر والے حصے کے اندر بھی، اور رات کے درمیان والے حصے کے اندر بھی یہ پڑھنا، نماز وتر پڑھنا جائز ہے۔ غیر انہ من قائم لقیام اللیل، سوائے اس کے کہ جس شخص کو کا ارادہ ہو، جس کی خواہش ہو رات کو تہجد پڑھنے کی، جو بندہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، اس کی عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ رات کو اٹھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے، تو اس کے لیے فل یجعل وترہ فی آخر اللیل، تو اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ وتر رات کے آخری حصے میں پڑھے، یعنی تہجد سے پہلے وتر پڑھے پھر تہجد پڑھے۔
فإن ذالک افضل، تو یہ اس کے لیے افضل ہے، ورنہ رات کے شروع والے حصے میں پڑھی جائے گی۔ وفی روایت عن ابی عبداللہ الجدلی، ابو ایک روایت کے اندر ابو عبداللہ جدلی سے مروی ہے، وہ عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہما قالا، کہ ابو موسیٰ اشعری اور عقبہ بن عامر وہ دونوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوتر احیانا اول اللیل، کبھی کبھار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع والے حصے کے اندر نماز وتر پڑھتے تھے، وہ اوسط نماز رات کے درمیانے حصے میں بھی پڑھتے تھے، وہ آخرہ اور رات کے آخری حصے میں بھی پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ لیکون سعۃ للمسلمین، تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو جائے، ان کے لیے وسعت ہو جائے۔ تو نماز وتر ان رات کے تینوں پہروں کے اندر پڑھنا جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ تہجد گزار ہے، اس کی عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ رات کو اٹھتا ہے نماز تہجد پڑھتا ہے، تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ نماز وتر کو رات کے آخری حصے میں پڑھے۔ تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے، جو کچھ چیز سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔